کو ان منافقین سے تو بہتر ہیں نا جنہوں نے ہر حال میں اپنی مخالفت کا نہ مظہر دکھانا ہوتا ہے نہ اظہار کرنا ہوتا ہے، اور وہ باتیں ان کے اندر ہی کہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے مخالف ہیں۔ آپ مزاج کا قتل نہ کریں، آپ علم کی درستگی کر دیں۔ صحیح۔ ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے۔ تنہا چلنے کی صفات، ریور سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفات، اور پھر ریور کے ساتھ چلنے کی صفات، لیکن ایک وقتی تنہائی، ایک وقتی علیحدگی، ایک وقتی معاشرے سے آئسولیٹ ہونا، یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے، مسلمانوں سے نکال دیں گے، تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے؟ اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا، یہ کبھی نہیں رک سکتا۔ زبردست ماشاء اللہ۔ لیکن شیخ، اگر میں اس کو مزید اس کے اندر جو ہے وہ کچھ سوالات اگر پوچھنا چاہوں اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے، تاکہ سب کے لیے بھی کلیئر ہو، شیخ، یہ مخالفتوں کے سامنے کھڑا ہونا، اس پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرنا کہ کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے اگر مخالفتیں ہو رہی ہیں، اگر سامنے والا نہیں مان رہا، اگر تائیدیں نہیں مل رہی، ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ ایک ریبیلیس ایٹیٹیوڈ کریٹ کرے گا لوگوں کے اندر، باغی بنائے گا لوگوں کو، اور ہو سکتا ہے وہ صحیح چیز کے خلاف بغاوت کریں، ہو سکتا ہے وہ غلط چیز کے خلاف بغاوت کریں، ہو سکتا تو یہ ایک ایٹیٹیوڈ کے اندر جو ہے وہ یہ نہیں آ جائے گا، کیونکہ وہ تائید کو جب وہ تائید کو اچھا نہیں سمجھ رہا، پازیٹیو نہیں سمجھ رہا، اور مخالفت کو نیگیٹو نہیں سمجھ رہا، اور کہہ رہا ہے دونوں اپنی جگہ قائم ہے، تائید ہو سکتا ہے ٹھیک ہو اور مخالفت ہو سکتا ہے وہ بھی ٹھیک ہو، تو پھر وہ مخالفت سے گھبرائے گا نہیں، اپنے اوپر پونڈر نہیں کرے گا، سامنے والا مخالفت کر رہا ہے، باپ مخالفت کر رہا ہے، ماں مخالفت کر رہی ہے، بیوی کر رہی ہے، بچے کر رہے ہیں، ہو سکتا ہے میں ہی غلط ہوں، تو اگر ہم اس کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں بیٹا، مخالفت کے آگے تم نے کھڑا رہنا ہے اور ڈٹ کے کھڑا رہنا ہے، کچھ نہیں ہوگا، اور وہ تقریریں سن لے، اور وہ آپ کی تقریروں کے اندر جو بھی جس کو مخالفتیں مل رہی ہوتی ہیں زندگی کے اندر، وہ ماشاءاللہ سے ایک 5 منٹ کی تقریر سن لیتا ہے تو انشاءاللہ ایک مہینہ کھینچ دیتا ہے وہ اس پہ، تو اب وہ اگر غلط چیز کے خلاف کھڑا ہو گیا اور اس کو معاشرہ اس کو کہہ رہا ہے کہ یار لوگ امر بن معروف کر رہے ہیں اس کے ساتھ، غلط کر رہے ہو تو مخالف ہے، لیکن وہ تو ڈھیٹ بن جائے گا وہاں پہ، تو اس کو ہم کس طرح ڈیل کریں گے؟ اس سے پہلے تو یہ کلاس بہتر ہے جو ہر جگہ پر اپنا الو سیدھا کرتی ہے۔ ان منافقین سے تو بہتر ہیں نا جنہوں نے ہر حال میں اپنی مخالفت کا نہ مظہر دکھانا ہوتا ہے نہ اظہار کرنا ہوتا ہے، اور وہ باتیں ان کے اندر ہی کہیں رہتی ہے، اور کبھی کبھی انہیں خود بھی نہیں پتا ہوتا کہ وہ کس کے مخالف ہیں۔ قرآن میں ایک آیت ہے نا بڑی زبردست، منافقین کی ایک بڑی نشانی یہ ہے کہ جب آوازیں تھوڑی سی بلند ہوتی ہیں نا، تو ان کو ہمیشہ یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ہمارے خلاف نہ ہو جائے، کلو صیحۃ علی، ان کو کہ ہر بجلی ان پہ گر کہ رہی ہر ہے۔ بجلی انہی پر گر رہی ہے، ان کو یہ لگتا ہے کہ انہی کے خلاف۔ انہوں نے تو یہ اس سے تو بہتر ہے نا کہ چلو چاہے غلط بھی تھا، غلط پر بھی تو ایک مضبوط رویے کے ساتھ آیا نا۔ اس لیے ابو جہل جو تھا وہ عبداللہ بن ابی سے ایک پاورفل دشمن تھا، اچھا دشمن تھا، کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ ہم کس چیز سے لڑ رہے ہیں۔ یہ تو اپنی مخالفتیں نہ دکھاتے نہ نکالتے ہیں۔ باقی سوال پر آتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں آپ مزاج کا قتل نہ کریں، صحیح، آپ مزاج کا قتل نہ کریں، آپ علم کی درستگی کر دیں۔ صحیح، ڈٹ کے کھڑے رہ کے مقابلہ کرنے کی صفت بہادروں کی اور اماموں کی رہی ہے۔ پوری کائنات کربلا میں، پوری کائنات اس کربلا میں جو کائنات موجود تھی، وہ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف تھی، لیکن آپ پیچھے نہیں ہٹے، اور دنیا نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خون حق کے لیے، کیونکہ وہ صفت عالیہ تھی۔ میں اس موقع کے اندر کوئی دوسری بحث نہیں کھولوں گا، آپ ایک حق، آپ ڈٹنے والی صفت کو نہیں ختم کریں اگلے کے۔ صحیح۔
علم کو درست کریں. علم کی درستگی کر لیں گے ہم. اس لیے میں یہاں پہ کہوں گا کہ اخلاق بغیر علم کے بڑا نقصان دہ ہوتا ہے. جذبات بھی بغیر علم. جذبات بغیر علم کے اور اخلاق کے اوصاف جو ہیں چاہے وہ مذموم ہیں یا محمود ہیں وہ دونوں بغیر تزکیہ اور علم کے فساد ہی ہوگا. ہم نے ہمیشہ کا علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہی ہوگا اور اوصاف بغیر علم کے فساد ہوگا. اس لیے بندے کے اوصاف اور اس کی صفات اور ایٹریبیوٹس بغیر علم کے فساد ہے اور علم بغیر تزکیہ نفس کے فساد ہے. تو ڈٹنے کی صفت، شجاعت اور بہادری کی صفت، اپنے من میں ڈوب کے پاجا سراغ زندگی کی صفت، اپنے من کے رستوں پہ چلنے کی صفت، تنہا چلنے کی صفات، ریوڑ سے ہٹ کے زندگی گزارنے کی صفت اور پھر ریوڑ کے ساتھ چلنے کی صفات. لیکن ایک وقتی تنہائی، ایک وقتی علیحدگی، ایک وقتی معاشرے سے آئسولیٹ ہونا، غار ہرا میں چلے جانا 36 سال کی مبارک عمر، دنیا کسی اور ڈگر پہ ہے، زمین اور آسمان کا امام جو ہے وہ ایک غار میں بیٹھا ہے اور سوچ رہا ہے اور تنہائیوں کے اندر اب انتظار کر رہا ہے، فیصلوں کا انتظار کر رہا ہے، ہدایات کا انتظار کر رہا ہے، روایات کا انتظار کر رہا ہے، تغیرات کا، ایک انقلاب کا انتظار کر رہا ہے. اس صفت کو تو آپ نہیں ختم کر سکتے. یہی تو کسی ویژن اور کاز کے لیے شہادتیں اور جان دینے کا جذبہ جو ہے یہ تو نہیں ختم کر سکتے. تو اگر وہ غلط ہے تو صفت کے آگے، اس کی طاقت اور پاور کے آگے علم کو ٹھیک کریں آپ اس کا کہ یہ غلط علم کے لیے تم کھڑے ہو گئے، یہ غلط تجربے سے تم کھڑے ہو گئے. اصل کام ہے یہ اس کرنے کے ڈٹنے کی صفت جو ہے اس کو قائم رکھیں، لیکن جو اس کی بنیاد ہے جس پہ وہ کھڑا ہے یا جس پہ اس نے سٹانس لیا ہوا ہے اس پہ اس کو جو ہے وہ دلیل یا پھر اس کا جو سٹانس ہے وہ واضح ہو کہ وہ کیوں کر رہا ہے. یعنی اس کا وائی جو ہے وہ مضبوط ہو، وائی اس کا جو ہے وہ اچھا ہو اور کلیئر ہو، کلیئرٹی کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد اس کے اوپر سٹانس لے. اور معاشرے میں یہ کام مربی، رہبر، کاؤنسلرز، علماء، اساتذہ، معلمین، مینٹورز، انہی کا کام ہے نا. یہ معاشرے کے بڑوں کا کام ہے نا کہ وہ اس کو صحیح کریں گے. بچے کی، قوموں کے، جوانوں کی صفات مقابلے اور ڈٹنے کی صفات تو قوم کے لوگوں کی نہیں ختم کی جا سکتی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکے میں اعلان کیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جا کے حضرت بلال کو یہ نہیں سکھایا تھا کہ ڈٹنا کیسے ہے، ان کو حق سمجھایا تھا کہ حق کیا ہے. وہ احد کی جو آوازیں نکل رہی تھی وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں سکھایا تھا کہ تم نے احد پہ ڈٹے رہنا ہے، بلکہ جو صفت تھی وہ ان کے اندر انیٹ تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو جذبات تھے اس کو ایک بنیاد دی، وہ علم دیا کہ یہ حق ہے، اس پہ انسان مر بھی جائے، کٹ بھی جائے تو کامیاب. تو مکی دور کو جس بہادروں کی ضرورت تھی وہ بہادری تو مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات. اور جب پوری دنیا کی ورلڈ پاورز نے مدینے پہ حملہ کرنا تھا تو مدنی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات. لیکن مکی دور کے بہادروں کی کیا ہی بات کہ کوئلوں پہ لٹا دیا گیا خباب بن ارت کو، اور ان کی جسم کی چربی جب کوئلوں پہ جلتی اور اس سے پانی نکلتا اس سے وہ کوئلے بجھتے مگر وہ دین نہ چھوڑے. یہ بہادری کی صفت کو آپ اسلام سے نکال دیں گے، مسلمانوں سے نکال دیں گے تو کیسے ہم نے آخری وقت تک ڈٹنا ہے. اگرچہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے، روبوٹکس کا دور آ گیا ہے، سائبر سیکیورٹیز کا دور آ گیا ہے، آپ مرد مومن کے اندر اپنے ویژن کے لیے اصحاب الاخدود، اصحاب البدر، جنگ احد اور جنگ خندق اور قادسیہ جیسی جنگوں میں شہید ہونے والے لوگوں کی صفات کو باطل کے مقابلے میں ڈٹنے کی صفت تھوڑی روکی جا سکتی ہے. یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ شہادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ امامتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ قیادتوں کا، یہ تو چلتا رہے گا سلسلہ موت کے ساتھ ان شہیدوں کی رفاقتوں کا. یہ کبھی نہیں رک سکتا. ہاں، علم اور اس کا منہج اور اس کی ڈائریکشن ہمیشہ کوسچنیبل رہے گی، اگلے کے اخلاص پہ تھوڑی شک کیا جا سکتا.